وہاں پر آپ کو کون شخص نظر آتا ہے کہ جس کو ابو الحکم کہا گیا؟ ابو الحکم کس کو کہا جا رہا ہے؟ ابو الحکم کا مطلب ہے فادر آف وزڈم. فادر آف وزڈم کا مطلب ہوا حکمت کا باپ. حکمت کا باپ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اس شخص کو کہ جس کو ہم اور آپ سب کے سب ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں. ابو جہل یعنی جہالت کا باپ. یہ اس کو ابو جہل کس نے کہا؟ اس کو ابو جہل کہا خود پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب پیغمبر اکرم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ جس اسپیڈ سے اسلام کو پینیٹریٹ کرنا چاہیے تھا اس اسپیڈ سے یہ پینیٹریٹ نہیں کر پا رہا، اس کا ریسیپشن جو ہے وہ سلو ہو گیا ہے، تو پیغمبر اکرم کے سامنے بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول ابو الحکم نہیں مانتا. اگر ابو الحکم آپ کی بات کو قبول کر لے تو معاشرے کے تو بہت سارے افراد یہی کہہ رہے ہوتے ہیں چونکہ وہ کہہ رہا ہے لہٰذا مان لو. ایک ریکگنائز پرسنالٹی ایک بات کہہ رہی ہے تو ایز اے ایکسپرٹ اوپینین اس کی بات کو لے لیا جائے اور اس کی بات کو قبول کر لیا جائے. تو پیغمبر اکرم سے کہا گیا اللہ کے رسول آپ کی جو بات ہے اس کو ابو الحکم نہیں مانتا. وہ جو وزڈم کا فادر ہے، وہ جو وزڈم کا باپ ہے، جو حکمت کا باپ ہے، وہ نہیں مانتا، ورنہ تو آپ کی بات زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتی. پیغمبر اکرم نے بہت ہی بریفلی کامنٹ کیا. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اگر اس کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، حکمت کا باپ نہیں ہو سکتا ہے. اس کو ابو الحکم مت کہو، اس کو ابو جہل کہو، اس لیے کہ وہ کمپاؤنڈ اگنورنس کا شکار ہے. اب آپ ذرا دیکھیے کہ یہ شخص کس حد تک گیا. یہ تو فقط ایک ایگزامپل ہے، ہمیں بات کو آگے بڑھانا ہے. مگر ذرا سنیے کہ جب جنگ بدر کے اندر یہ لوگ لڑنے کے لیے آئے تھے پیغمبر اکرم سے، پیغمبر اکرم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لا چکے ہیں. پہلی جنگ بدر چڑھائی کر کے یہ لوگ آئے، پیغمبر اکرم کو مدینے میں بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں. اور وہاں پر جب لڑائی ہوئی ہے اور ابو جہل مارا گیا تو اس نے مرتے مرتے بھی کیا جملہ کہا؟ اس نے مرتے مرتے بھی جملہ یہ کہا کہ جاؤ اور جا کر محمد سے کہہ دینا کہ زندگی میں بھی وہ شخص جس سے مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی وہ محمد تھا، اور مرتے ہوئے بھی جس سے سب سے زیادہ مجھے نفرت ہے وہ محمد ہے. پیغمبر اکرم کے سامنے جب یہ بات کہی گئی تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ یہ فرعون جو میرے زمانے کا فرعون ہے موسیٰ کے فرعون سے بدتر ثابت ہوا. اس لیے کہ موسیٰ کے زمانے میں جو فرعون تھا مرتے مرتے اس نے تو ایمان کا اعلان کیا تھا، پروردگار عالم نے اس کے اس ایمان کو قبول نہیں کیا. جب موت بالکل سامنے آ گئی، رب روح قبض ہونے والی ہے، فرشتہ نظر آ گیا ہے، اگر زندگی میں انسان توبہ کرے، آپ جانتے ہیں کہ توبہ پروردگار عالم قبول کرتا ہے، مگر کیس یہ ہے کہ بالکل موت کا فرشتہ سامنے آ گیا، روح قبض ہونے والی ہے، اس موقع پر اگر وہ یہ کہے کہ میں ایمان لایا، اٹس آف نو یوز، ناؤ یو آر لیٹ. پروردگار عالم نے یہی کہا الان اے فرعون اس موقع پر تو کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لے کر آیا، اس سے پہلے جو تو نے اتنا فساد برپا کیا، اتنے جھگڑے اور اتنے جو معاشرے کے اندر کیوس تیری وجہ سے ہوا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ موقع اب توبہ قبول کرنے کا نہیں ہے. پیغمبر اکرم نے اس کو ریلیٹ کیا، یہ سورہ یونس کے اندر پروردگار عالم نے بیان کیا. پیغمبر اکرم نے کہا کہ جو موسیٰ کے زمانے کا فرعون تھا میرے زمانے کا فرعون اس سے بھی بدتر ثابت ہوا، کہ وہ مرتے مرتے ایمان کی بات کر رہا تھا، یہ مرتے مرتے بھی نفرت اور بغض ہی کی بات کر رہا ہے. اس سے بھی آپ اندازہ کریں کہ ایک انسان کفر پر، فسق پر، فجور پر کیا اتنا پکا ہو سکتا ہے کہ مرتا مر جائے اور پیغمبر اکرم سے نفرت ہی کا اظہار کر رہا ہو؟ جواب جی ہاں، یہ کیس آپ کے سامنے ہے. اسی سے آپ اندازہ کریں کہ جب پیغمبر اکرم سے نفرت اتنی شدت کی ہو سکتی ہے تو مولا سے بھی نفرت اتنی شدت کی ہو سکتی ہے. ایسے افراد اگر گئے ہیں اس دنیا سے، ایسے بدبخت افراد، تو ہمیں اس کے اندر کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے. پھر اس نے مرتے ہوئے دوسری وصیت کیا کی؟ اپنے قاتل کو کہہ رہا ہے ابو جہل کہ دیکھو میں دنیا میں ایک اسٹیٹس والا آدمی تھا، مر رہا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ جب میرا گلا کاٹو تو تھوڑا نیچے سے کاٹنا تاکہ نیزے کے اوپر جب میرا سر اگر بلند کیا جائے تو وہ واضح طور پر نظر آنا چاہیے. پیغمبر اکرم نے اس رسم کو کراس کیا. پیغمبر اکرم نے کہا کہ کسی کا سر نیزے کے اوپر بلند نہیں کیا جائے گا، یہ غلط طریقہ ہے کہ اس طریقے سے نمائش لگائی جائے اور یہ طریقہ اختیار کیا جائے، یہ غلط ہے. مسلمانوں کے اندر اس طریقہ کار کو پھر امیر شام نے واپس رواج دیا تھا جب عمر ابن حمق خزائی پیغمبر اکرم کے صحابی کا سر کاٹ کر اس نے نوک نیزہ پر بلند کیا تھا. پھر وہ سلسلہ چلا تو آپ جانتے ہیں کہ کربلا تک یہ سارے معاملات رہے. لیکن نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ آدمی کتنا بڑا جہل کا شکار ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی میں مر جاؤں گا، مگر مرنے کے بعد بھی میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اس کے بعد میرا سر تھوڑا نیچے سے کاٹنا تاکہ اگر تم لوگ نیزے پر بلند کرو تو اوپر پرومیننٹ نظر آنا چاہیے کہ ہاں یہ ابو الحکم کا سر ہے یا ابو جہل کا سر ہے.
یہ اس کے اندر جاہلیت کہاں پر ہے؟ آپ نوٹ کریں کہ یہاں پر جہل جو ہے وہ کمپاؤنڈ اگنورنس سے بدل رہا ہے. ایک ہے جہل کی کیفیت اور ایک ہے جاہلیت کی کیفیت. کمپاؤنڈ اگنورنس وہ اسٹیٹس ہے، جہل مرکب جس کو کہتے ہیں، ڈبل جہل، کہ جہاں پر انسان اپنے جہل کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا، اس کو علم نہیں ہوتا، مگر اس کو یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ مجھے علم نہیں ہے. ایز اے ریزلٹ وہ اپنے جہل کے اوپر سیٹسفائیڈ ہوتا ہے، وہ اپنے اگنورنٹ ہونے کے اوپر ایک سیٹسفیکشن اندر فیل کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس جہل کے ساتھ سب سے بڑا عالم سمجھ رہا ہوتا ہے. ناؤ دس از دا پوائنٹ کہ جہاں پر کسی قسم کی امپروومنٹ، کسی ریفارم کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں.